ذرا تصور کریں ہمالیہ کی ان اونچی چوٹیوں کا، یا گنگا کے کناروں اور چین کی ان وسیع و عریض وادیوں کا، جہاں آج کل مطلب لاکھوں بتوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ان علاقوں کی کہانی دراصل بتوں سے شروع ہی نہ ہوئی ہو؟ کیا نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام والا خالص سچ کبھی ان وادیوں میں بھی گونجا تھا؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ہاں نا، اور آج کا ہمارا مشن اسی سچائی کو کھوجنا ہے، کیونکہ ہمارا اپنا طویل مطالعہ اور جو ہم نے تاریخ کی گہرائیوں میں ریسرچ کی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی عظیم تہذیب توحید سے ہٹ کر اچانک شرک اور بت پرستی کی طرف نہیں چلی جاتی۔ بالکل، اس کے پیچھے ایک پورا سفر ہوتا ہے، اور یہ واقعی ایک ایسا نقطہ ہے جو انسانی تاریخ کو دیکھنے کا ہمارا پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ جی، اگر ہم قرآنی اصولوں پر غور کریں تو سورت فاطر میں ایک بہت واضح اور ایک کائناتی اصول ملتا ہے کہ کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو، یعنی کوئی نبی نہ آیا ہو۔ بالکل۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا عدل اتنا وسیع اور لامحدود ہے کہ اس نے دنیا کے کسی بھی حصے کو یا کسی بھی تہذیب کو ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا، چاہے وہ ہندوستان کے گھنے جنگلات ہوں یا چین کے دور دراز علاقے ہوں یا افریقہ کے صحرا ہوں، سچائی کی آواز ہر جگہ بلند ہوئی تھی۔ اچھا، یہ بات سن کر نا میرے ذہن میں فوراً ایک سوال آتا ہے۔ جی بتائیں۔ اگر ہر قوم میں رہنمائی کرنے والے آئے تھے تو پھر حقیقت میں ان کی تعداد کتنی تھی؟ کیونکہ دیکھیں نا، عام طور پر جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن صرف ان چند مشہور ناموں تک محدود رہ جاتا ہے جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ مطلب قرآن میں بھی تو صرف 25 انبیاء کے نام ملتے ہیں، جیسے آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد علیہ السلام۔ تو ان 25 ناموں کی وجہ سے ہم غیر ارادی طور پر پوری انسانی تاریخ کو صرف مشرق وسطیٰ تک محدود کر دیتے ہیں، مصر سے لے کر عرب اور فلسطین تک۔ ہاں، یہ ایک عام سی غلط فہمی ہے۔ تو کیا حقیقت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے؟ تاریخ کا کینوس ہمارے اس عام تصور سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ دیکھیں، مسند احمد کی ایک بہت مشہور روایت ہے جو اس تصویر کو مکمل کرتی ہے۔ اچھا؟ جی، صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا تھا کہ تاریخ میں کل کتنے انبیاء بھیجے گئے۔ جواب میں جو تعداد بتائی گئی وہ انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ کتنی تعداد تھی؟ 1,24,000 انبیاء، جن میں سے 315 رسول تھے۔ 1,24,000؟ او، یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ بالکل، ذرا اس وسعت کا تصور کریں۔ 1,24,000 چنے ہوئے انسان جو تاریخ کے مختلف ادوار میں زمین کے کونے کونے میں بھیجے گئے۔ سورۃ الغافر میں بھی یہ بات آتی ہے کہ کچھ رسولوں کے قصے بیان کیے گئے اور بہت سو کے قصے بیان نہیں کیے گئے۔ صحیح، یعنی ایک بہت بڑی تاریخ ایسی ہے جو ہم تک پہنچی ہی نہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہو گیا جیسے ہم کسی بہت بڑی تاریخی سیریز کا صرف ایک ہائی لائٹ ریل دیکھ رہے ہوں۔ ہاں، بالکل بہترین مثال ہے۔ جو 25 انبیاء ہم جانتے ہیں وہ صرف وہ چند منٹ کی ہائی لائٹس ہیں، جبکہ وہ جو 1,24,000 انبیاء کی تاریخ ہے وہ ہزاروں گھنٹوں کی ان ریلیزڈ فوٹیج ہے۔ جی، جو ریکارڈ تو ہوئی لیکن سکرین پر نہیں آئی۔ لیکن یہاں ایک منطقی الجھن ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اگر یہ انبیاء ہندوستان، چین اور دنیا کے ہر کونے میں گئے تو پھر قرآن صرف مشرق وسطی کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ مطلب ساری کہانیاں شام، مصر، مدین اور مکہ کے ارد گرد کیوں گھومتی ہیں؟ کیا قرآن صرف ایک مخصوص علاقے کی کتاب ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اور اس کا تعلق جغرافیائی محدودیت سے ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ بات پہنچانے کے سب سے سمارٹ اور مؤثر طریقے سے جڑا ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب قرآن کوئی ہسٹری کی کتاب تو ہے نہیں، یا کوئی جغرافیہ کا انسائکلوپیڈیا نہیں ہے جس کا مقصد صرف معلومات کا ڈھیر لگانا ہو۔ صحیح بات ہے۔ اس کا اصل ٹارگٹ انسان کی سوچ کو بدلنا اور دلوں پر اثر کرنا ہے۔ اب ذرا پہلے سامعین کو ذہن میں رکھیں، یہ پیغام سب سے پہلے مکہ کے قریش کو دیا جا رہا تھا۔ ہاں، قریش مکہ۔ اب اگر اس وقت انہیں چین کے ہان خاندان کے کسی بادشاہ کا قصہ سنایا جاتا یا قدیم پیرو کے جنگلات میں آنے والے کسی نبی کی کہانی بتائی جاتی تو کیا ہوتا؟ انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ بالکل، ان کا اس کہانی سے کوئی جذباتی تعلق ہی قائم نہ ہوتا۔ وہ کہتے کہ بھائی ہم تو ان لوگوں کو جانتے ہی نہیں، ان علاقوں کو دیکھا ہی نہیں، تو یہ کہانیاں ہم پر کیسے لاگو ہوتی ہیں؟
تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیغام کو مؤثر بنانے کے لیے ان کے اپنے ارد گرد کی مانوس مثالیں استعمال کی گئیں۔ 100% درست۔ دیکھیں، قریش مکہ تاجر لوگ تھے، وہ تجارت کی غرض سے سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام جاتے تھے۔ اب ان تجارتی راستوں پر وہ قوم عاد کی تباہ شدہ بستیوں کے پاس سے گزرتے تھے۔ اوہ اچھا، تو وہ ان خنڈرات کو دیکھتے تھے؟ جی ہاں، شمال میں وہ قوم سمود کے ان پہاڑوں کو دیکھتے تھے جنہیں تراش کر گھر بنائے گئے تھے۔ راستے میں ان کی ملاقات یہودیوں اور عیسائیوں سے ہوتی تھی، تو حکمت یہ تھی کہ انہی تاریخی حوالوں کو استعمال کیا جائے جنہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ یعنی یہ ان کے لیے بہترین کیس سٹڈیز تھیں۔ بالکل، کیس سٹڈیز تھیں۔ مقصد یہ دکھانا تھا کہ تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے اور خدائی انصاف کیسے حرکت میں آتا ہے۔ یہ بات واقعی پریشان کن بھی ہے تھوڑی، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہسٹری جاننا کافی نہیں تھا، بلکہ ان رویوں سے سبق سیکھنا اصل کام تھا۔ جی، لیکن پھر وہی سوال ذہن میں آتا ہے، اگر ہر جگہ توحید کا پیغام پہنچا تو پھر یہ تہذیبیں لاکھوں بتوں کی پوجا تک کیسے پہنچ گئیں؟ عام طور پر ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ شرک کسی بغاوت یا طاقت کے نشے میں شروع ہوتا ہوگا۔ کوئی ظالم بادشاہ اٹھتا ہوگا اور کہتا ہوگا کہ آج سے خالق کو چھوڑو اور میری پوجا کرو، لیکن کیا حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے؟ نہیں، حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ شرک کبھی بھی اچانک یا کھلی بغاوت کے طور پر شروع نہیں ہوتا۔ شیطان جو ہے نا، وہ بہت طویل کھیل کھیلتا ہے۔ طویل کھیل؟ جی، وہ اسے ان دروازوں سے داخل کرتا ہے جن سے انسان کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، اور وہ دروازے ہیں محبت، دکھ اور نیک لوگوں سے بے پناہ عقیدت کے دروازے۔ ایک منٹ، محبت اور دکھ سے شرک کا آغاز؟ یہ بہت عجیب بات ہے۔ ہم تو دکھ میں ہمیشہ خالق کو یاد کرتے ہیں نا، تو پھر یہ شرک کا راستہ کیسے بن گیا؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک تفسیر کو دیکھنا ہوگا جو انہوں نے قوم نوح کے بارے میں بیان کی۔ اچھا۔ قرآن میں 5 بتوں کا ذکر ہے: ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ اب یہ کوئی فرضی کہانیاں یا افسانوی دیوتا نہیں تھے۔ تو یہ کون تھے؟ یہ 5 حقیقت میں بہت نیک اور متقی انسان تھے جو حضرت آدم اور حضرت نوح کے دور کے درمیان گزرے۔ لوگ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ان کی محفلوں میں بیٹھتے تھے اور ان کی عبادت سے بہت متاثر تھے۔ صحیح۔ پھر جب ان کا انتقال ہوا تو ظاہر ہے پوری قوم ایک شدید صدمے میں چلی گئی۔ ظاہر ہے ان کے جانے سے معاشرے میں ایک بہت بڑا روحانی خلا پیدا ہوا ہوگا۔ لوگوں کو لگا ہوگا کہ ان کا اللہ سے تعلق جوڑنے والا اب کوئی نہیں رہا۔ بالکل ایسا ہی ہوا، اور اسی کمزور لمحے کا فائدہ شیطان نے اٹھایا۔ اس نے ان کے پاس آ کر ایک بہت ہی خوبصورت اور ظاہر معصوم سا جھوٹ بولا۔ کیا جھوٹ؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ بھئی ان کی پوجا شروع کر دو، اس نے محض ایک مشورہ دیا کہ ان نیک لوگوں کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ان کے مجسمے بنا کر اپنی محفلوں میں رکھ لو۔ صرف یادگار کے طور پر؟ ہاں، تاکہ تمہیں بھی ان کی طرح عبادت کی ترغیب ملے۔ لوگوں کو یہ بڑی بے ضرر سی بات لگی۔ پہلی نسل نے ان مجسموں کی کبھی پوجا نہیں کی، وہ واقعی صرف یادگاریں تھیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اصل بگاڑ تھا وہ اگلے نسلوں میں جا کر پیدا ہوا، جب وہ ابتدائی مقصد ذہنوں سے نکل گیا۔ جی بالکل، جب وہ پہلی نسل ختم ہوئی نا، تو دوسری نسل نے ان مجسموں کا بہت زیادہ احترام شروع کر دیا۔ اب احترام دھیرے دھیرے تقدس میں بدلنے لگا، اور پھر جب تیسری یا چوتھی نسل آئی تو اصل حقیقت مکمل طور پر بھلا دی گئی۔ اب شیطان نے ایک نیا وسوسہ ڈالا۔ شیطان کتنا ہوشیار ہے نا، اس نے کیا وسوسہ ڈالا؟ اس نے کہا کہ دیکھو، تمہارے باپ دادا تو بارش اور شفا کے لیے انہی ہستیوں کو وسیلہ بناتے تھے، تم تو گناہگار لوگ ہو، تمہاری آواز سیدھی خالق تک کیسے پہنچے گی؟ تو ان نیک لوگوں کو درمیان میں وسیلہ بناؤ۔ یوں احترام جو تھا وہ بت پرستی میں بدل گیا، اور وہ نیک انسان دیوتا بن گئے۔ یہ انسانی تنزلی قزلی کا ایسا پیٹرن ہے جو میرا مطلب ہے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ یقیناً صرف قوم نوح تک محدود تو نہیں رہا ہوگا۔ بالکل نہیں۔ انسان کس طرح اپنے رہنماؤں اور اساتذہ کی محبت میں حد سے گزر کر انہیں خدا بنا لیتا ہے، تو کیا ہم اس پیٹرن کو براہ راست قدیم چین اور ہندوستان پر بھی لاگو کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہاں کی تہذیبوں میں بھی تو شروع میں ہمیں کچھ اور ہی نظارہ ملتا ہے۔ ہاں، تقابلی مذاہب اور تاریخ کا گہرا مطالعہ یہی بتاتا ہے۔
اگر ہم ہندوستان کی قدیم ترین کتابوں کو دیکھیں، خاص طور پر ابتدائی ویدوں کی بات کریں، تو وہاں ایک ایسے خالق کا تصور ملتا ہے جس کی کوئی شکل یا بت نہیں بنایا جا سکتا۔ اچھا، ویدوں میں بھی یہ تصور ہے؟ جی، اور اسی طرح اگر چین کی طرف جائیں تو قدیم چین میں شانگ اور زو خاندانوں کے دور میں ایک تصور تھا شونگ ڈی کا۔ شونگ ڈی یہ کیا ہے؟ شانگ ڈی کا مطلب ہے سب سے اعلیٰ حاکم۔ ان کے قدیم عقیدے کے مطابق یہ زمین و آسمان کا حتمی اور بے شکل حکمران تھا۔ یہ دراصل ان بھلائے گئے انبیاء کی تعلیمات کی باقیات ہو سکتی ہیں، یعنی جسے ہم آئیکنوس کہتے ہیں۔ تو پھر یہ جو بے شکل شانگڈی ہے اور ویدوں کا خالص تصور، یہ لاکھوں مجسموں اور اتنے سارے دیوتاؤں میں کیسے بدل گیا؟ مطلب وہ کون سا پروسیس تھا جس نے اتنے واضح تصور کو مسخ کر دیا؟ پروسیس تو بالکل وہی تھا جو قوم نوح کے ساتھ ہوا۔ صدیوں گزرنے کے ساتھ ساتھ ان خالص تعلیمات میں مقامی لوک کہانیاں یا مطلب فولکلور شامل ہوتی گئیں۔ ایک بے شکل خدا کا تصور سمجھنا عام انسان کے لیے تھوڑا مشکل ہونے لگا، تو جو طاقتور بادشاہ تھے انہوں نے اپنے مفادات کے لیے مذہب میں ترامیم کر لی۔ صحیح۔ اور سب سے اہم بات یہ ہوئی کہ جو مذہبی پیشوا تھے انہوں نے عوام پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے پیچیدہ قسم کی رسومات ایجاد کر لی۔ ہاں، یہ تو تاریخ کا حصہ رہا ہے۔ اور جو نیک ہستیاں حقیقت کا راستہ دکھانے آئی تھی نا، عوام نے اپنی عقیدت کے زیادتی میں انہیں ہی افطار بنا دیا۔ ان کی قبروں پر عمارتیں بنی، پھر وہ مندر کہلانے لگے، اور آخر کار وہاں مجسمے رکھ کر باقاعدہ پوجا شروع ہو گئی۔ اور وہ ایک خالق کا تصور ان مادی رسموں کے نیچے مطلب دب کر رہ گیا۔ بالکل دب کر رہ گیا۔ اس ساری بحث سے ایک بہت ہی حساس سوال پیدا ہوتا ہے جس پر جدید دور میں کافی بات بھی ہوتی ہے۔ کون سا سوال؟ دیکھیں، اگر ہر قوم میں سچائی پہنچی تھی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سدھارتھ گوتم، جنہیں دنیا مہاتما بدھ کہتی ہیں، یا چین کے کنفیوشس حقیقت میں اللہ کے نبی تھے؟ مطلب آج کل کچھ ماڈرن تھیوریز تو یہ دعویٰ بھی کرتی ہیں کہ قرآن میں جس ذوالکفل کا ذکر آیا ہے وہ دراصل بدھ کا ہی نام ہے۔ ان کا استدلال یہ ہوتا ہے کہ کفل کا لفظ بدھ کی جائے پیدائش کپل وستو سے جڑا ہوا ہے۔ کیا ہم ان تاریخی شخصیات کو نبی مان سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں ہمیں واقعی بہت محتاط ہونا پڑتا ہے۔ ہم محض لفظوں کی مشابہتوں یا جذباتی کشش کی بنیاد پر کسی کو نبی کا درجہ تو نہیں دے سکتے نا۔ جی بالکل۔ نبوت کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے جو ہم اپنی طرف سے کسی بھی نیک اور عقل مند انسان کو دے دیں۔ یہ ایک خالص الہی درجہ ہے۔ اور جہاں تک ذوالکفل کی بات ہے، جی، اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے؟ مستند علماء جیسے ابن کثیر یہ واضح کرتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے ایک نیک نبی تھے، اور ان کا کپل وستو یا ہندوستان سے کوئی تاریخی اور ٹھوس تعلق ثابت نہیں ہے۔ یعنی ہم محض اندازوں کی بنیاد پر اتنے بڑے عقیدے نہیں بنا سکتے۔ بالکل، یہی اصول ہے۔ بدھ یا کنفیوشس کے بارے میں حتمی بات یہی ہونی چاہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ صحیح۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے مصلح ہوں جنہوں نے معاشرے کی برائیوں کے خلاف آواز اٹھائی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی تعلیمات میں پرانی سچائیوں کی کچھ جھلک موجود ہو، لیکن چونکہ وحی کی واضح دلیل ہمارے پاس نہیں ہے نا، اس لیے ہم انہیں نبی نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں وہیں رکنا چاہیے جہاں کلام الہی رکتا ہے۔ بالکل۔ تو اس تمام بحث کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر رہنمائی اور سچائی کا پیغام محفوظ نہ ہو تو انسانی جذبات اسے ہمیشہ ہائی جیک کر لیتے ہیں۔ جی 100%۔ انسان کی یہ عجیب نفسیات ہے کہ اسے ہمیشہ جھکنے، چومنے یا چھونے کے لیے کوئی نہ کوئی مادی چیز چاہیے ہوتی ہے۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو، مطلب جو خود زمین پر سر رکھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، محض چند صدیوں کے اندر ان کے ماننے والوں نے ان کے پیغام کو مسخ کر کے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا سبق ہے، اور دیکھیں اسی لیے ایک ایسی کتاب کی ضرورت تھی جسے انسان تبدیل نہ کر سکے۔ بالکل۔ ہزاروں سال کی اس مسخ شدہ تاریخ کے بعد اللہ کا انسانیت پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے قرآن کی حفاظت کا حتمی وعدہ کیا۔ سورۃ الحجرات میں اس کا واضح اعلان موجود ہے۔ یہ کلام اب انسانوں کی کمزور یادداشتوں یا ظالم بادشاہوں کے فرمانوں یا ترجمے کی غلطیوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا گیا۔ اسے حرف بحرف محفوظ کر دیا گیا۔ جی ہاں، بالکل محفوظ کر دیا گیا۔ لیکن اگر ہم اس سب کو آج کے دور کے ساتھ جوڑیں تو اس تاریخی علم کا ہماری روزمرہ زندگی سے کیا تعلق بنتا ہے؟ میرا مطلب ہے، ہم تو عموماً یہی سوچتے ہیں کہ شرک قدیم دنیا کی بات تھی۔
آج پڑھے لکھے لوگ اپنے گھروں میں پتھر یا لکڑے کے بت تراش کر ان کے سامنے تو نہیں جھکتے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ اگر ہم بغور دیکھیں نا تو شرک ختم نہیں ہوا، اس نے صرف اپنا لباس تبدیل کر لیا ہے۔ لباس تبدیل کر لیا ہے مطلب یہ کہ آج ہم پتھر کے بتوں کے بجائے اپنے کریئر، اپنے معاشرتی رتبے یعنی سٹیٹس، پیسے اور سب سے بڑھ کر اپنی انا کے سامنے جھکتے ہیں۔ انسان کی خواہشات اس کے نئے خدا بن چکی ہیں۔ بہت گہری بات ہے یہ۔ اور دیکھیں، قرآن کو صرف گھر کی سب سے اونچی شیلف پر غلاف میں لپیٹ کر رکھنے کے لیے تو نہیں بھیجا گیا تھا نا؟ بالکل نہیں، بلکہ اسے پڑھنے، سمجھنے اور دل کو ان نئے بتوں سے بچانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر وہی محفوظ ہو مگر ہم اس سے غافل رہیں تو ہمارا حال بھی ان قدیم قوموں سے کچھ مختلف نہیں ہوگا۔ تو آج کے اس علمی اور تحقیقی جائزے میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح دنیا کے ہر کونے میں 1,24,000 انبیاء کے ذریعے سچائی کا پیغام بھیجا گیا۔ جی، ہم نے شرک کی اس پوری نفسیات کو سمجھا کہ کیسے انسانوں نے نیک لوگوں کی محبت کو شرک میں بدلا، اور یہ کہ ہمارے پاس آج موجود محفوظ کلام کس قدر بڑی نعمت اور ذمہ داری ہے۔ بالکل۔ لیکن اس سیشن کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک سوال ضرور چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ضرور۔ اگر انسانی تاریخ کا یہ مستقل پیٹرن رہا ہے کہ جب سچی رہنمائی مٹتی ہے تو انسان اپنے ہیروز کے مادی بت بنا لیتا ہے، تو ذرا سوچئے آج کے اس تیز ترین ڈیجیٹل دور میں جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ورچوئل ریالٹی بے پناہ ترقی کر رہے ہیں، کیا ہم انجانے میں ایسے نئے غیر مادی اور ڈیجیٹل بت تو نہیں تراش رہے جو مستقبل کی نسلوں کی سوچ، ان کے جذبات اور ان کی عقیدت پر مکمل قبضہ کر لیں گے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہماری آج کی غفلت کل کس قسم کے شرک کو جنم دے سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ علم کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اس کھوج کو ہمیشہ جاری رکھیے گا۔